السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو قواعد کی کتاب میں سے مضمون نمبر 7 شجرکاری کی اہمیت و افادیت کا مطالعہ کریں گے۔ بچوں، اظہار مطلب کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تقریر، دوسرا تحریر۔ تقریر کا تعلق زبان سے ہے اور تحریر کا قلم سے۔ مضمون کو نہایت درجہ خوش خط لکھیے تاکہ آسانی سے درست طور پر پڑھا اور سمجھا جائے۔ مضمون کو مکمل کرنے کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھیے تاکہ جو الفاظ لکھنے میں چھوٹ گئے ہوں دوبارہ لکھے جا سکیں۔ زندگی کے کسی نہ کسی شعبے سے متعلق مضمون ہوتا ہے، اس لحاظ سے مضمون کو درجہ اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو مضمون لکھنا ہے تو وہ ادبی ہوگا، اخلاقی ہوگا، معاشرتی ہوگا، سوانحی، سیاسی، سائنسی، تاریخی یا جغرافیائی لحاظ کا مضمون ہوگا۔ پیپر میں دیے گئے عنوانات میں سے کسی ایک عنوان کو منتخب کر کے آپ کو مضمون لکھنا ہوگا۔ مضمون 15 نمبر کا ہوگا۔ ابتدائی پیراگراف میں آپ موضوع کا تعارف کرائیں، اس کے بعد والا پیراگراف نفس مضمون کہلاتا ہے اور آخر میں اختتامیہ کرنا ہے۔ مضمون واضح ہو اور مارکر کا اچھے انداز میں استعمال کیا گیا ہو۔ موقع کی مناسبت سے اشعار، قرآنی آیات، احادیث، اقوال ضرور درج کریں۔ آئیے شجرکاری مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے آپ کو مضمون میں شجر کے معنی اور کار کے معنی بتائے گئے ہیں۔ ایک طرح سے تمہید باندھی گئی ہے۔ شجر کے معنی درخت اور کار کے معنی کام کرنا کے ہیں۔ چنانچہ شجرکاری کے معنی ہوئے درخت لگانے کا وہ کام جس کو انسان اپنے ہاتھوں میں انجام دیتا ہے۔ پہلے اور دوسرے پیراگراف میں تمہید باندھی گئی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا پیراگراف ہے، درخت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو موسمیاتی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ درختوں کی بدولت بارش کا موجب بننے والے بادل وجود میں آتے ہیں اور انہی کی بدولت بادل برستے ہیں۔ تیسرے پیراگراف میں درختوں کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ آج کل کے وقت میں درخت کی کتنی اہمیت ہے اور اگر درخت نہ ہو تو اس کے کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ بچوں، یہ یاد رہے کہ آپ نے کوئی بھی ذیلی عنوان کی ہیڈنگ نہیں ڈالنی۔ پیپر میں مضمون میں اگر ہیڈنگ ڈالی جاتی ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ آپ نے مضمون میں ہیڈنگ ڈالنے سے پرہیز کرنا ہے۔ بس آپ نے پہلے ایک مضمون کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، عنوان لکھنا ہے، اس کے بعد ایک فلو میں، ایک ربط میں آپ نے مضمون لکھتے جانا ہے۔ آخر میں مضمون کے اندر احادیث اور قرآنی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ہیڈنگ نہیں ڈالی ہے، پوائنٹ بنائے گئے ہیں صرف۔ تو اس میں جو قرآنی آیات ہیں آپ انہیں مارکر سے لکھ سکتے ہیں۔ آخری پیراگراف میں ہم مضمون کو سمیٹتے ہیں کہ جتنا بھی ہم نے پیراگراف لکھے ہیں ان کا لب لباب آخری پیراگراف میں اس طرح سے سمجھ آئے کہ پڑھنے والے کو ہر بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ جیسے کہ آپ آخری پیراگراف دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ صرف حکومت ہی کا نہیں بلکہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم درختوں سے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے انتہائی فیض رساں ہیں والہانہ پیار کریں، درختوں کو تلف کرنا گناہ سمجھیں اور جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کی اس طرح حفاظت کریں جس طرح والدین اپنی اولاد کی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم میں سے کچھ ناسمجھ لوگ پودوں کو روندنے اور درختوں کے ساتھ ظلم کرنا روا رکھتے ہیں۔ ایک کاش ایسا نہ ہو۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ کل دوبارہ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔